حدیث نمبر 80 بدگمانی. ان ابی ہریرہ یأثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وکونوا اخوانا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا خود کو بدگمانی سے دور رکھو، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے. تجسس نہ کرو، نہ کسی کی ٹو لگاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور بھائی بھائی بن جاؤ. تو اس حدیث میں کچھ باتوں کے بارے میں آپ نے منع کیا ہے کہ وہ زندگی میں شامل نہیں ہونی چاہیے، جس میں سب سے پہلے بدگمانی ہے. ایاکم والظن. ظن کا یہاں مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کے بارے میں بری سوچ سوچے، برا گمان باندھے، یا اس پر کسی ایسی چیز کا الزام لگائے جو اس میں نہ ہو. مثلا ایک شخص ہے، اس کے اندر کوئی بیڈ ہیبٹ نہیں ہے، تو اس کو خواہ کہ تمہاری یہ عادت بہت بری ہے، حالانکہ کہ میں تو یہ کرتا ہی نہیں. تو ایک شخص کے ذہن میں کسی چیز کی وجہ سے دوسرے شخص کا عیب والا ہونا، یا اس پہ مصر رہنا، یا دل ہی دل میں اس کی ٹو لگانا، تو کوئی شک نہیں انسان کا اپنا عمل اس سے ضائع ہو جاتا ہے. تو یہاں بدگمانی کو کیا کہا گیا؟ فَإِنَّ الظَّنَّ اکذب الحدیث. صرف جھوٹی نہیں، بہت جھوٹی، سب سے جھوٹی، بہت بری بات ہے. یعنی بدگمانی کو جھوٹ قرار دیا گیا، حالانکہ وہ صرف خیال ہوتا ہے، یعنی یہ جھوٹ ہے. تو ظن جو ہے یہ انسان کے دل اور نفس میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ جو ہماری سیلف ٹاک ہوتی ہے نا، اپنے آپ سے اندر ہی اندر باتیں کرتے رہتے ہیں. تو جو باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس میں ہم کسی کے بارے میں نفرت آمیز طریقے سے برائی سوچتے رہتے ہیں، تو یہ سب سے جھوٹی بات ہوتی. ایک ہے زبان پہ جھوٹ لانا، اور ایک ہے جھوٹے خیالوں کا شکار رہنا، یعنی ایسی بات سوچنا جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، جس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے. ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو. تجسس کیا ہے؟ کسی کے بارے میں کھود کرید کرنا، ٹو لگانا، خود کرنا یا کسی اور سے کروانا. دونوں چیزیں آتی ہیں اس میں. یعنی خود کسی کے عیب ڈھونڈنا، یا پھر کسی اور کو مقرر کر دینا کہ تم ذرا یہ پتا کر کے بتاؤ مجھے. صرف عیب نہیں، کسی کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں بلا ضرورت معلومات حاصل کرنا. ولا تحسسوا. تحسس بھی تجسس ہی کی طرح ہے، یعنی جیسے کسی کی چوری چھپے سننا اور پوشیدہ طریقے سے کسی کو دیکھنا جہاں سے وہ اس کو پتہ بھی نہ ہو. تو تجسس اور تحسس میں فرق یہ ہے، تحسس کا لفظ حس سے ہے، صرف خود کرنے کے لیے آتا ہے. تجسس خود بھی اور دوسرے سے بھی کروانے میں آتا ہے. تو تحسس یعنی یا بنی اذهبوا فتحسسوا عن یوسف. بچوں جاؤ اور یوسف کی ٹو لگاؤ کہ کہاں ہے وہ. یعنی خود کرو، کسی اور کو کیسے کہہ سکتے، اور تو کوئی جانتا نہیں تھا، تو بھائیوں کو ہی پتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک بہت بد اخلاقی کی بات ہے کہ کسی کی چھپی ہوئی باتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے، چاہے خود کیا جائے یا کسی اور سے کروایا جائے. ولا تباغضوا، اور نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو. بغض محبت کا اپوزٹ ہوتا ہے، یعنی نفرت کی طرح، دشمنی اور بغاوت جس سے پیدا ہوتی ہے. اگر کسی کے خلاف دل میں کوئی بغض آ ہی گیا ہے، کوئی نفرت آ گئی ہے، تو اس کو نکالنے کی کوشش کرو تاکہ تعلقات درست رہیں. تو بہرحال یہاں پر جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جانا ہی ہمارے لیے خیر اور بھلائی کی بات ہے. اور یہ حرام امور بھی ہیں. یہ صرف ایسا نہیں کہ ہمیں نصیحت کی گئی کہ یہ اور یہ نہیں کرو، بلکہ اگر کرو گے تو حرام میں پڑو گے. یعنی بدگمانی جو ہے حرام ہے. سورۃ الحجرات میں بھی آتا ہے نا، اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تو وہی چیزیں گناہ ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں روکا جاتا ہے کہ وہ نہ کی جائیں. پھر اسی طرح جہاں تک وسوسوں وغیرہ کا خیال ہے، تو وسوسے جو ہے وہ بندے کو آ ہی جاتے ہیں. کبھی غلط فہمی سے آتے ہیں، کبھی ایسی شیطان دل میں ڈالتا ہے. تو جب تک وہ وسوسہ رہے، آیا اور گیا تو کوئی بات نہیں، قابل معافی ہے.
لیکن اگر وہ آپ کی زبان سے نکل آیا یا آپ نے اپنے دل میں اس کو بٹھا لیا اور اس کو سچ ہی سمجھ لیا تو پھر گناہ ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ نے میری امت کی ان باتوں سے درگزر فرمایا ہے جو وہ دل میں اپنے آپ سے کریں جب تک ان کو زبان پر نہ لائیں یا ان پر عمل نہ کریں. تو اگر زبان پہ آپ نہیں لاتے تو پھر کوئی حرج نہیں. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان پھر وسوسوں کا شکار رہے, دور کرنے کی کوشش کرے, لیکن اگر کوئی چیز اچانک ذہن میں آئی جاتی ہے تو قابل معافی ہے, چاہے وہ کفر کی بات ہو, چاہے شرک کی بات ہو, چاہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کوئی بات ہو, یا کسی کے بارے میں بھی, کسی انسان کے بارے میں. یعنی گمان تو انسان کے خیالات تو ہر جگہ اڑتے رہتے ہیں نا, ہر چیز کے, اور شیطان جب ان کو اڑاتا ہے تو پھر اس میں نیگیٹیوٹی شامل کر دیتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مطلقاً گمان کرنا منع نہیں, گمان تو انسان کرے گا ہی, لیکن بدگمانی منع ہے اور وہ گناہ ہے جس میں دوسرے کا برا چاہ رہا ہو انسان, اور پھر اس کے بعد زبان سے غیبت بھی شروع کر دے یا الزام تراشی شروع کر دے یا بہیویئر میں سختی لے آئے کسی کے ساتھ. لیکن اگر کسی شخص میں کوئی بری چیز پائی جاتی ہے اور پھر اس کے بارے میں دل میں برا گمان آتا ہے تو یہ برا نہیں ہے, اس کو بدگمانی نہیں کہیں گے, کیونکہ یہ تو آپ کی آنکھوں دیکھی چیز تھی. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی حقیقی دلیل نہیں ہے تو پھر مومن کے بارے میں بدگمان ہونا حرام ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا, پھر فرمایا اے گھر تجھے مرحبا, تو کتنا عظیم ہے, تیری حرمت کتنی عظیم ہے, لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے عظیم تر ہے. بے شک اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی, اس کا خون, اس کا مال, اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے, یہ بھی حرام کیا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان پھر ایک دفعہ برا گمان کرتا ہے نا تو پھر ایک پہ نہیں رہتا, پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے عبداللہ کہتے ہیں کہ جس کی چوری ہو جائے وہ بدگمانی کرنے کی وجہ سے چور سے زیادہ گناہگار ہو جاتا ہے. سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ یعنی ایک شخص جس کی چوری ہو گئی اور وہ ہر ایک کے بارے میں شک, میرا خیال ہے اس نے لیا, اور وہ دوسروں سے بھی تمہارا کیا خیال ہے, اس نے تو نہیں لیا ہوگا, اس نے تو نہیں لیا ہوگا, اس نے تو نہیں لیا ہوگا. جتنے لوگ وہاں ہوتے ہیں سب کو چور سمجھ رہا ہوتا ہے, تو وہ اتنا برا گمان کر کر کے, چور تو ایک چوری کرتا ہے اور یہ بدگمانیاں کر کر کے اپنے گناہ بڑھا لیتا ہے. اور بدگمانی جو ہے یہ دراصل شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. امام غزالی کہتے ہیں جب آپ کے دل میں بدگمانی پیدا ہو تو یہ شیطان کا وہ وسوسہ ہے جو وہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو جھٹلا دیں کیونکہ وہ سب سے بڑا فاسق ہے. قرآن میں آتا ہے نا کہ ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا, جب کوئی فاسق تمہارے پاس غلط خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو. تو وہ کہتے ہیں شیطان سب سے بڑا فاسق ہے کیونکہ وہ غلط باتیں آپ کے دل میں ڈالتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 میں, ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق یعنی گناہگار شخص کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح اس کی انویسٹیگیشن کرو, ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو لا علمی کی وجہ سے نقصان دے دو, یعنی اس کی باتوں میں آ کے پھر تم اس پر پشیمان ہو. تو ابلیس کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے, شیطان کی باتوں کو سچا نہیں سمجھنا چاہیے, اس کے برعکس بھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. تو یہاں شیطان کو فاسق کہا گیا. اچھا, اسی طرح یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں بدگمانی کی جاتی ہے اس کو بھی اپنے پارٹ پر اپنا طرز عمل درست رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو بلا وجہ اپنے مشکوک رویے سے گمان میں نہیں مبتلا کرنا چاہیے. ابو عالیہ کہتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم خادم کو مہر لگا کر دیں, خط پہ ناپ کر دیں, چیز گن کے دیں تاکہ ان کی عادت خراب نہ ہو یا ہم میں سے کسی کو بدگمانی نہ ہو, کیونکہ پھر وہ اگر کوئی بھی کمی بیشی اس میں نظر آئی تو فوراً سوچو کہ کس نے چوری کی ہے, اس نے بغیر اجازت استعمال کری. السلام علیکم استاد, آپ تجسس کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی, فیس بک کو ایک کلک کریں, ایک سے ایک انہوں نے ساری خبر ڈالی ہوتی ہے, گھر میں کیا ہو رہا ہے, بچے کیا کر رہے ہیں, تو تجسس کا کام کم ہو گیا. لیکن اس سے اگلے لیول پہ آ گئے نا پھر ہم. مثلاً اگر کسی نے بہت خوبصورت کپڑے پہن کے تصویر ڈالی ہے وہاں, تو اگلا ہمارا گمان کیا ہوگا اس نے لیے کہاں سے, یہ کیا پتا چرائے ہوں. تجسس وہ چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے, اس کے بارے میں ٹو لگانا. ٹو اسی کی لگاتے ہیں نا جو نظر نہیں آ رہی, جو خود بخود نظر آ رہی ہے وہ تو ٹو نہیں.
میں ابھی پچھلی حدیث پہ ہی میرا ذہن ہے کہ حضور نے کہا کہ کوئی بیماری کنٹیجیس نہیں ہوتی، لیکن پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر سپوز مجھے وائرل انفیکشن ہے یا میرے بچوں کو کوئی چکن پاکس، میزلز، ایسی بیماریاں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کنٹیجیس ہیں، تو ہم ان کو اسکول بھیج دیں یا میں اس طرح کراؤڈیڈ ایریا میں آ جاؤں؟ یہ مطلب نہیں اس کا، میں نے اس کی وضاحت کی ہے، شاید آپ تھی نہیں، اس کی وضاحت میں نے یہ کی ہے کہ فی ذاتہا و فی نفسہا، اپنی ذات میں وہ کنٹیجیس نہیں ہوتی، جب اللہ کا اذن ہوتا ہے تو وہ لگ جاتی ہیں. اسی لیے دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم، اگر کسی جزامی کو دیکھو تو اس سے بھاگو، یعنی اگر کسی کو دیکھو اسکن ڈیزیز میں ہے تو اس سے دور ہٹ جاؤ، خواہ اس کے اندر ہاتھ نہیں ڈالو. تو پھر ہمیں احتیاط برتنی چاہیے. احتیاط لازم ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اسی کی وجہ سے لگی ہے، کسی کو بلیم نہ کرو. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.